بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، عمران خان کا سپاہی ایک اور ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ ہمارا کپتان نہ کسی کے آگے جھکا اور نہ اس نے اپنی قوم کو کسی کے آگے جھکنے دیا، بلکہ وہ طاقتور لوگ جو عمران خان پر ظلم و ستم کر رہے تھے وہ آہستہ آہستہ گھٹنوں پر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ افواہیں ہیں کہ عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عمران ریاض خان کی ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ عمران خان صاحب کو سمجھ آ رہی ہے یا جو مجھے پتا چل رہا ہے وہ جیل سے نہیں چھوڑا جائے گا، جیل سے انہیں کبھی بھی آزاد نہیں کیا جائے گا۔ اگر جیل سے ان کو آزاد کیا گیا تو پورا پاکستان بند ہو جائے گا، اتنی دنیا آ جائے گی۔ عمران خان صاحب کو پہلے بڑی خاموشی کے ساتھ خفیہ طریقے سے بنی گالہ پہنچایا جائے گا اور یہ اناؤنس کر دیا عمران خان کو چاہنے والے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جائے گا اور یہ اناؤنس کر دیا جائے گا کہ عمران خان صاحب کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ سہولت فراہم کر دی جائے گی کہ ذرا تھوڑا سا عمران خان صاحب واک شاک کر سکتے ہیں، اور پھر اچانک ایک دن فیصلہ آ جائے گا عمران خان صاحب کی ساری ضمانتیں مکمل ہو گئی ہیں، اب وہ ایک آزاد شہری ہیں۔ خان صاحب کو اس وقت اڈیالہ جیل سے شفٹ کر رہے ہیں بنی گالہ اپنی راشگاہ کے اوپر۔ خان صاحب کی نہ کوئی ڈیمانڈ تھی، نہ خان صاحب کی کوئی خواہش تھی، نہ خان کو اگر جیل سے رہا کر دیا گیا تو یقین مانے عمران خان کو جیل سے گھر آتے آتے 1 مہینہ لگ جائے گا۔ پورا پاکستان عمران خان کو لینے جائے گا۔ ہمارا خان ایک چھوٹے سے سیل میں قیدی نمبر 804 کے تعارف سے رہ رہا ہے۔ وہ ایک بار بھی بیمار نہیں ہوا، اس کی پلیٹلیٹس کم نہیں ہوئے، دل کی شریانیں بند نہیں ہوئی، بخار نہیں ہوا۔ یہ سب بیماریاں نواز بھگوڑے کو لگ گئی تھیں اور اس کے پھیپھڑے بلغم سے بھر گئے تھے، دل رک گیا تھا، سانس بند ہو گئی تھی۔ الحمدللہ ہمارا خان 72 سال کی عمر میں جیل میں بیٹھا ہے۔ اللہ ہمارے خان کو صحت والی لمبی عمر دے۔ اب طاقتور حلقے اتنے بدحواس ہو گئے ہیں جس کی اصل وجہ بین الاقوامی میڈیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا نے پاکستان کے سلیکشن میں ہونے والی دھاندلی کے سارے پول کھول کے رکھ دیے ہیں۔ طاقتور لوگ اتنے پریشان ہیں کہ راتوں رات اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ کہیں خان جیل سے نکل کر تو نہیں آ گیا۔ اصل میں قوم نے 8 فروری کو فیصلہ سنا دیا کہ وزیر اعظم صرف اور صرف عمران خان ہی ہوگا۔ اس ملک اور اس ملک کی معیشت صرف اور صرف عمران خان ہی سنبھال سکتا ہے۔ عمران خان ایک ایسا مرد مجاہد ہے جس کا اللہ پر یقین اس قدر پختہ ہے کہ ان لوگوں نے عمران خان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، تمام پارٹی قائدین قید کر دیے، یہ سوچ کر کے وہ گھبرا جائے گا، یہاں تک کہ الیکشن سے پہلے بلہ بھی چھین لیا، لیکن وہ شخص ڈٹا رہا اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے میدان میں اترا کہ جیت اسی کی ہوگی۔ اور پھر زمانے نے دیکھا کہ اللہ نے ایسی جیت دی کہ زمانہ دیکھتا رہ گیا۔ مخالفین عمران خان کی فتح دے کر بدحواس ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ جہانگیر خان ترین نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ یہاں صرف سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا بلکہ اپنی بنائی ہوئی پارٹی کے عہدے بھی سارے چھوڑ دیے۔ یہ وہی ترین ہے جو کہتا تھا عمران خان کو وزیر اعظم میں نے بنوایا۔ یہ وہی ترین ہے جو پی ٹی آئی میں دوسرے نمبر پر تھا۔ یہ وہی ترین ہے جو پورے ملک میں کسی بھی حصے سے الیکشن لڑتا تو جیت جاتا، لیکن جب اس نے خان کو دھوکہ دیا تو عوام نے اس چینی چور کو ہر جگہ سے مسترد کر دیا۔ پرویز خٹک تیلی جو جب ووٹ ڈالنے جاتا ہے تو لڑکھڑا کر ہی بیلٹ باکس میں گر جاتا ہے، اس نے بھی خان کو دھوکہ دیا اور عوام نے اس کی سیاست کو نیست و نابود کر دیا۔ ہمارا خان اب ایک برانڈ بن چکا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اللہ عمران خان کا حامی و ناصر ہو۔